السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے تھے، ہر چیز کی تیاری اس کے آنے سے پہلے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر مہمان آنے والا ہو تو اس کے آنے کے بعد نہیں بلکہ آنے سے پہلے تیاری کی جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان بھی ایک بہت ہی اہم اور معزز مہمان ہے۔ اس کی قدردانی کے لیے بھی پہلے سے مکمل طور پر تیار ہو جانا چاہیے۔ رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ سب سے پہلے اپنے ذہن، ارادے اور قوت فکریہ کے اعتبار سے تیار ہو جانا چاہیے۔ اسے اپنے اوپر مسلط کر لینا یا پھر انتہائی درجے کی رغبت اور شوق کا اظہار بھی کہا جا سکتا ہے۔ دوسرا، جسمانی اعتبار سے اپنی جسمانی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ روزہ رکھنے کے حوالے سے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ تراویح پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کا اہتمام کریں۔ حدیث میں اسی لیے رمضان سے کچھ پہلے روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ رمضان کے لیے جسمانی کمزوری پیدا نہ ہو۔ تیسرے، قلبی اعتبار سے اپنے دل اور قلب کو ہر قسم کی گندگی اور آلائش سے پاک کر لیں۔ توبہ کے ذریعے گناہوں سے پاک صاف ہو جائیں۔ حقوق العباد کی ادائیگی اور معافی تلافی کے ذریعے لوگوں کے حقوق سے متعلق کوتاہیوں کو دور کریں تاکہ اس مبارک مہینے اور اس کی مبارک راتوں کی مغفرت سے محروم نہ رہ جائیں۔ چوتھا، علمی اعتبار سے رمضان سے متعلق فضائل پڑھیں تاکہ ان کے حصول کا شوق پیدا ہو۔ رمضان سے متعلق مسائل کی معلومات حاصل کریں، جیسے روزے کے مسائل، افطار اور سحری کے مسائل، نیت کے مسائل، تراویح کے مسائل، اعتکاف اور صدقہ فطر کے مسائل، تاکہ کسی عبادت میں کوئی کوتاہی یا غلطی نہ ہو۔ رمضان سے متعلق نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معمولات اور سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ کا طرز زندگی پڑھیں تاکہ ان جیسا رمضان گزارنے کا جذبہ پیدا ہو۔ عملی اعتبار سے رمضان سے پہلے ہی اعمال کا بھرپور اہتمام شروع کر دیں، جیسے نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، تکبیر اولیٰ حاصل کرنے کی کوشش کریں، آگے کی صفوں میں جگہ پانے کے لیے جلدی مسجد جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بڑھا دیں، فرض اور واجب کے ساتھ ساتھ نوافل، سنت اور مستحبات کا بھی اہتمام کریں۔ گناہوں اور فضول چیزوں کو چھوڑ کر نفس کو عبادت کے لیے تیار کریں۔ مشاغل اور مصروفیت کے اعتبار سے رمضان سے پہلے ہی ہر اس کام سے فارغ ہونے کی کوشش کریں جو ضروری نہ ہو یا کم از کم رمضان میں ضروری نہ ہو۔ مثال کے طور پر گھر کی تعمیر یا مرمت کو ٹال دیں، تجارتی مصروفیت کو حد تک کم کر دیں، دوستوں کے ساتھ زیادہ ملنا جلنا کم کر دیں۔ شاپنگ اور خریداری کے اعتبار سے مارکیٹ اور بازار جانا حد تک کم کر دیں۔ عید کی تمام شاپنگ شعبان کے مہینے میں ہی کر لیں، کیونکہ رمضان کی قیمتی گھڑیوں کو بازار اور مالز میں گزار دینا، خاص کر جب اس کی وجہ سے روزہ، نماز اور تراویح متاثر ہو، یہ رمضان جیسے عظیم مہینے کی سخت ناقدری ہے۔ رمضان کیسے گزاریں؟ سب سے پہلے ارادے کا فیصلہ کریں، کیونکہ ہر عمل کی بنیاد ارادہ ہوتا ہے۔ یہ دل سے طے کر لیں کہ میں تمام روزے پورے ادب کے ساتھ رکھوں گا۔ پورے رمضان تراویح کی تمام رکعات اہتمام سے ادا کروں گا۔ رمضان میں ہر قسم کے گناہ سے بچوں گا۔ شب قدر حاصل کرنے کی پوری کوشش کروں گا اور اس قبولیت کے مہینے میں خوب دعائیں کروں گا۔ تنظیم امور، روزانہ نظام۔ اپنے روزانہ کاموں کو منظم کرنا ضروری ہے۔ ہر کام کے لیے وقت مقرر کریں، وقت کی پابندی کریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کم وقت میں زیادہ برکت اور فائدہ حاصل ہوگا۔ رمضان کے لیے اپنے اعمال کے ٹارگٹس مقرر کریں، جیسے قرآن پاک کے 3 ختم، روزانہ 3 پاریں، پورے رمضان نماز با جماعت، فرض کے ساتھ نوافل اور سنت کا اہتمام، بری عادتوں کو رمضان میں اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا، آخری عشرے میں کم از کم کچھ دن اعتکاف کا ارادہ رکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں، جب رمضان آتا تو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اظہار کس لیتے اور رمضان کے اختتام تک اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے۔ صحیح ابن خزیمہ 2216۔ عبادت کی قسمیں
لازمی عبادت، نفلی عبادت۔ لازمی عبادت میں کسی قسم کی کوتاہی کی گنجائش نہیں۔ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ان کی موقدہ سنتیں پڑھیں، دن میں روزہ اور رات میں تراویح پڑھیں، بغیر شرعی عذر روزہ یا تراویح چھوڑنے سے بچیں۔ رمضان کے مہینے میں ہر عبادت کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ اس رہتی دنیا کے لیے اس فانی دنیا میں اللہ کو راضی کرنا ہی ہمارا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ یہ فانی دنیا صرف امتحان کے لیے ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی رمضان کی ڈھیروں عبادتیں اور دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔